ہمارے یہاں اسلام میں تعلیم مذہب کا ایک حصہ ہے، بلکہ تعلیم کو بعض مقامات پر سجدوں سے، نوافل سجدوں سے بھی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائیہا، کہ تھوڑی دیر علم کا حاصل کرنا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم جو ہے اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ بے شمار احادیث علم کے حوالے سے ہے۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ مذہب جو کالے اور گورے کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، وہ مذہب جو عربی اور اجمی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، جو مذہب پٹھان شیخ مرزا ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، وہ مذہب اگر تقسیم کرتا ہے تو کہیں تقوی کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے یا کہیں علم کی بنیاد پر۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ میں بہت وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے استاد محترم یہاں موجود ہے جنہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں عالمی سطح پر کارنامہ انجام دیا ہے، جس نے پریکٹیکلی طور پر اپنی لائف میں تعلیم کی خدمت انجام دی ہے۔ اگر ان کی زبان سے ہم اس عنوان پر سنیں گے تو آپ بھی مستفیض ہوں گے اور مجھے بھی استفادے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میں حضرت قبلہ اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ جو ابتدا میں نے بات کہی کہ اسلام میں تعلیم مکمل ایک حصہ اور ایک عبادت ہے، اور دوسرے مذاہب میں اس کا وہ تصور نہیں جو اسلام میں ہے، اس کی ایک دلیل پیش کر کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ صرف اہل علم کو ایک روشنی مل جائے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ گوشہ ہوگا۔ آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، کوئی بھی مذہبی شخصیت آپ کو جج کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے یا ایک سیاستداں کی حیثیت سے آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ دوسرے مذاہب میں اگر کوئی راہب ہے تو وہ آپ کو چرچ میں ملے گا، یا اور دوسرے مذاہب کی باتیں آپ لے لیں کہ وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں ملیں گے، لیکن آپ پہلے دن سے لے کر آج تک دیکھیں کہ اسلام میں جو مصلی امامت پر ہے وہی جہاں بانی کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے، اور جو جہاں بانی کا فریضہ انجام دے رہا ہے وہ کوئی ان پڑھ اور جاہل نہیں، بلکہ اپنے وقت کا علم و فن کا امام نظر آتا ہے۔ امام الانبیاء سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علامہ فضل خیرآبادی تک یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کوڑا لے کر کے بازار میں نکلتے تھے، اور آپ فرماتے تھے جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں معلوم وہ بازار میں آنے کا حقدار نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ملک کی بات یہاں ہو رہی تھی، ہمارے ملک ہندوستان پر جس وقت انگریز قابض ہوئے تو ان کے خلاف سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد جہاد کا فتویٰ دینے والا وہ چشتی بزرگ و صوفی بزرگ جسے دنیا علامہ فضل خیرآبادی کے نام سے جانتی ہے، یہ فضل خیرآبادی جہاد کا فتویٰ دینے سے پہلے اور جیل جانے سے پہلے یہ اپنے وقت کے چیف جسٹس بھی ہیں، ایک درسگاہ کے مدرس بھی ہیں اور ایک مسجد کے امام بھی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کوئی اور مذہب میں مذہبی رہنما آپ کو جج کی حیثیت سے نظر نہیں آئے گا۔ اگر جج کی حیثیت سے آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو ایک مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مفتی صدر الدین آزردہ یہ صدر الصدور ہیں ملک ہندوستان کے۔ اسی طریقے سے حضرت کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے بڑے عالم بھی ہے
اور بہت بڑے سیاستداں بھی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اسلام میں ایجوکیشن کو مذہب کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ تصور اور جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، بلکہ مذہب اسلام تو اس علم کو علم قرار ہی نہیں دیتا جس کے ساتھ مذہب نہ ہو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو ہم مذہب کے ساتھ علم حاصل کرنے کا ذوق رکھتے ہیں، اور یہی مذہب کی تعلیم بھی ہے۔ مذہب اور ایجوکیشن نہ کسی دور میں الگ ہوئے ہیں اور نہ کسی دور میں الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ جس خطیب کو سننے آئے ہیں، ان کی پوری زندگی اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ایجوکیشن کے حوالے سے گویا کہ انہوں نے وقف کی ہے۔ وہ اگر ایک مسجد کی نماز جمعہ کے خطیب و امام ہے، اور وہ پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح کے خطیب ہیں، تو الحمدللہ تعالی ہمارے قبلہ قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزی تعلیم کے زور پر ہمارے ملک کی تہذیب بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے، اور ہمارے مذہب کی شناخت بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جب تعلیم انگریزی ہوتی ہے تو وہاں پر کلچر بھی انگریزی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کلچر کا وہ محتاج ہے جہاں کلچر نہیں ہو۔ ہمارے پاس تو اگر ہم ہندوستانی حیثیت سے دیکھیں تو گنگا جمنی تہذیب ہمارے پاس موجود ہے، اور مذہبی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام موجود ہے۔ تو اگر کوئی ہمارا برادر وطن اپنے بچے کو انگلش اسکول میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی نقصان اس طرح ہو رہا ہے کہ بچہ انگلش تو تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن گھر سے نکلتے وقت ماں کے قدم چومنے کی یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہمارے بچے اس سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ڈال رہا ہے اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں، تو ہمارے بچوں میں جو بڑوں کا ادب ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اس کے تحت وہ بچے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ کبھی کسی دور میں انگریزی تعلیم کی مخالفت کی گئی، ہمارے قائد محترم نے کہا کہ بہتے ہوئے پانی پر بند باندھنا یہ دانشمندی نہیں، بلکہ اس کو کوئی راہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر بہتے ہوئے پانی پہ بند باندھو گے تو وہ تباہی مچائے گا، اور اس کو کوئی راہ دے دو گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ منع کرنے کی بجائے الٹرنیٹ دینے کا جو تصور اسلام کا ہے، تو وہی تصور ہمارے امیر محترم نے قوم کو دیا ہے۔ اسلام میں بہت سی چیزیں منع کرنے کی بجائے الٹرنیٹ دینے کا تصور موجود ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک دور تھا مشرکین مکہ کوئی کام شروع کرتے تو لات و حبل کے نام سے شروع کرتے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان لوگوں کو ایک خیال آیا کہ ہم جب کافر تھے تو ہم اپنے بتوں کے نام سے کام کا آغاز کرتے تھے، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو کس کام اپنے کام کا آغاز کس کے نام سے کریں؟ تو اسلام نے اس کا بدل عطا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کتنا عظیم نام عطا کیا۔ اسی طرح آپ تصور کر سکتے ہیں، یہاں وقت نہیں ہے، درجنوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارے قائد محترم نے یہ پیغام لوگوں کو پیش کیا کہ انگریزی تعلیم کی مخالفت کی بجائے کیوں نہیں ہم اسلامی ماحول میں اور مذہبی کلچر میں اور وطن کے کلچر میں ہم جو ہے وہ انگریزی تعلیم دے۔ اس سلسلے میں حضرت قبلہ نے پورے ملک میں 111 ادارے قائم کرنے کا پلان تیار کیا، اور الحمدللہ کئی شہروں میں انگلش میڈیم اسکول اسلامی ماحول کے سائے میں قائم ہوئی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ سلسلہ بہت دور تک جائے گا۔ 111 تو حضرت قبلہ کی تمنا ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو بے حساب ہے۔ اللہ ہمارے قائد محترم کو عمر خضر عطا فرمائیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اس کے بڑے فوائد ہو رہے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس سے مذہب کا، مسلک کا، وطن کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب چونکہ مالیگاؤں میں خود انگلش اسکول حضرت قبلہ نے قائم فرمائی ہے،
اور حضرت ہی اس کو چلاتے ہیں اور ہم لوگ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو جب نئی نئی اسکول شروع ہوئی تو ایک ڈاکٹر صاحب اپنی نواسی کا ایڈمیشن لینے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ مولویوں کو انگلش پڑھانا کب سے سوچ گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو نہیں سوچا، یہ دراصل ذہن و دماغ ہمارے امیر محترم کا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ماحول میں اور گنگا جمنی تہذیب کے ماحول میں ہم جو ہے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے سائے میں انگلش اسکول کی یا انگریزی زبان کی تعلیم دیں۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ واقعی آپ کے امیر کو بہت بڑی بات سجھائی دی کہ جو بات شاہ جہاں کو نہیں سوجھی وہ بات جو ہے وہ ان کو سوجھی ہے، کیونکہ اگر یہ بات شاہ جہاں کو سوچتی تو شاید ہندوستان کے اندر مذہب کہیں کا کہیں اور ہوتا۔ تو یہ فکر ہمارے علماء لے کر کے چل رہے ہیں، جن کا تعاون کرنا اور ساتھ دینا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ہی کی کاوشیں ہیں کہ آپ کے شہر جودھپور میں بھی نوری انگلش میڈیم اسکول کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور جو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے چل رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قائد محترم کو درازم بالخیر عطا فرمائے، اور ہمارے علماء مشائخ جو بھی جہاں بھی کام کر رہے ہیں اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری سوچ کی اصلاح فرمائے۔ ہمارا مذہب جس نے تعلیم کو مذہب کا مسلک کا ایک حصہ قرار دیا، ہمیں ایجوکیشن کی طرف پیش رفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تساہلی اور لاپرواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔